گائے سمجھتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے۔ آئیے دیکھیے شریعت نے کیا کہا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ۔ گو کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں۔ تیسری مرتبہ کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ ایک سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، کوئی ڈیوٹی تھوڑا ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر میں بری نہیں۔ ماں باپ تو 24 گھنٹے اس کے لیے ہیں، بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اپنے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بچی نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جو اس بچی کو دیکھا، اتنا مجاہدہ، حیران رہ گئے، اس لیے کہ مدر فیڈنگ خود کرتی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی۔ اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، چلو دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے، سردی کی راتوں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی اور 5 منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھر رونے لگا۔ اب گرم بستر میں سے اٹھ کے وہ جائے اور باتھ روم میں وضو کر کے پھر آ کے پلا رہی ہے، پھر بچے کو فیڈ دی اور ابھی آدھا گھنٹہ بچہ نہیں سویا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، بچی کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا۔ ایک رات میں وہ بچی 15 دفعہ جا کر وضو کر کے آتی۔ سوچیں وہ بچی رات کو کیا سوتی ہوگی۔ سفر میں بچہ رو رہا ہے اور بچی کا اس وقت وضو نہیں، اب جی کہیں وضو کی جگہ تلاش کرو۔ اب بچی کے لیے سفر میں وضو کی جگہ کتنا مشکل کام۔ کس جتن سے اس نے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا، یہی سوچ سوچ کے مجھے حیرت ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا یہ مقام بتایا، یہ اس ماں کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے دعا کروا لو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی۔ فرمایا جاؤ تمہاری خالہ ہے کہ جی وہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ خالہ سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دیں گے۔ سوچئے جب کبیرہ گناہوں کو اللہ ماں کے ہاتھ اٹھنے پر معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا۔
اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے اس کی آنے والی اولاد کل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی. یہ ہے عدل کا بدلہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو نوجوان بچے بچیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گی کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور خود ماں باپ بنیں گے اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائیں گے. کیا مزے کی بات ہے. تو اس لیے نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کریں تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جائیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا فوت ہو گئی تو بھائی اب آپ اپنی خالاؤں کی خدمت کرو. جی خالہ بھی کوئی نہیں تو بھائی ماں جن سے تعلق رکھتی تھی جن کو وہ اپنے قریب سمجھتی تھی اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی والدہ کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے. بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان جو تھی وہ گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی. اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی نہیں تھی. اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے. تینوں زور لگا لگا کے جب تھک گئے عاجز آ گئے تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غار کا منہ بند ہے ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے. اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو کہ جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے جن میں سے ایک نے یہ کہا میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا. ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی. میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا. اللہ وہ پوری رات سوئی رہی ان کی آنکھ نہیں کھلی اور میں پوری رات ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کے انتظار کرتا رہا. میرے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیسرا حصہ غار کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا. پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ ایک کزن تھی میرا اس کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی تعلق تھا. میں نے کسی ہیلے بہانے سے اس کو زنا پر آمادہ کر لیا. جب میں زنا کرنے لگا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیز شریعت میں تمہارے لیے حرام ہے تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئی کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اس عمل کو اللہ قبول کر لے
چنانچہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1/3 اور جو ہے غار کا منہ کھول دیا۔ پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالی، میرا ایک پارٹنر تھا، کچھ عرصے کے بعد چلا گیا، میں نے اس کے مال کو اسی طرح بڑھاتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا اور اس نے مانگا تو میں نے اس کا پورا مال اسے دے دیا، جو حیران ہو گیا وہ، اے اللہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا، اگر عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دیجیے۔ تو وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور اللہ رب العزت نے تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کا واسطہ دیا جائے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے ساتھ پلنگ اور چارپائی والا معاملہ نہ کریں کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی، ذرا سی بات پہ ڈانٹ پلا دی۔ وہ بھی ان کو انسان سمجھیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ زبردستی اپنی رائے بچوں پہ ٹھونسنے کی بجائے ان بچوں کو سمجھانا چاہیے، نفع نقصان بتانا چاہیے، تاکہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ ایک کام کو کر رہے ہوں۔ تو ماں باپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب اگر بالفرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا نوجوانوں کو بھی پھر خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تمہیں اجر تب ملے گا جب تم پھر بھی ان کی خدمت کرو گے۔ حیرت کی بات ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور مشرک ہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم اس دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھائی کا معاملہ کر لو۔ تو کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگر اچھائی کا حکم، تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو چھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی، ان کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ لہذا اگر بہن بھائی آپس میں محبت و پیار سے رہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت و پیار سے رہے، ان کی خدمت کرے، تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں عزتیں بھی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، رزق میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، موت بھی آتی ہے تو ایمان پر، اور آخرت میں بھی حساب آسان اور جنت میں جانا آسان۔ تو اس عمل پر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔